ریاست کی سطح پر حملہ کہ پاور اسٹرکچر کو تباہ کر دو. پاور اسٹرکچر مسلمانوں کا اب گو کہ سب الگ الگ بٹ چکے، بانٹے جا چکے، اور مختلف ممالک میں ہمارا وجود قائم تھا، اور وہیں رہ کر کچھ ترقی کرتے، آگے بڑھتے، کچھ طاقت پاتے. کچھ لوگ آگے بڑھ چکے، کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے. پاکستان ان آگے نکل جانے والوں میں سے ایک ملک ہے جس میں ایٹمی طاقت جس نے حاصل کر لی، اور بہترین ایٹمی دفاعی طاقت پاکستان حاصل کر چکا، اور ایک زبردست قسم کی فورس، طاقتور اور انتہائی سکلڈ، نہایت تربیت یافتہ فوج، دنیا کی بہترین آرمی، بہترین طاقت پاکستان کے پاس موجود ہے. انتہائی صلاحیت والی مہارت پاکستان کے پاس موجود ہے. ہماری بارڈروں پر اس قسم کی اعلیٰ ماہر باصلاحیت فورس لگی ہوئی ہے. ہماری اکوپمنٹس تیار ہیں اور ہر وقت ڈیولپنگ کی پوزیشن میں ہیں. ہم اس میں بالکل ذرا فروگزاشت کے قائل نہیں. ہم نے اپنے دشمن، اپنے پڑوسی دشمن کو بتا دیا ہر موقع پر کہ ہمیں چھیڑنے کی قیمت یہ تمہیں بہت بھاری پڑ سکتی ہے. ہمارے پاس اتنی تیاری موجود ہے. پاکستان کی دفاعی طاقت ہے. یہ طاقت کہیں دفاعی طاقت ہے، کہیں ہمارے پاس مضبوط معاشی طاقت، کہیں ہمارے پاس تیل کی قوت تھی، اور ویسے افرادی قوت کے لحاظ سے بھی ہم ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑی افرادی قوت ہے جو دنیا کے بہت سے ممالک جس سے محروم ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا ایک حجم ہے، ہمارا ایک وزن ہے، ہمارا ایک معیار ہے. ایشیا سے، یہاں سے مسائل مکران سے لے کے خراسان تک، اور وہاں سے وسط ایشیا تک یہ پھیلی ہوئی اسلامی ریاستیں، یہ پورا خطہ، یہ اسلامی ریاستوں سے پٹا ہوا یہ پورا علاقہ دنیا کے دلوں میں ہول پیدا کر رہا ہے، دہشت پیدا کر رہا ہے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ ملک کیوں قائم ہیں، یہ ریاستیں کیوں موجود ہیں. کہیں یہاں سے پھر کوئی ہمارے لیے خطرہ پیدا نہ ہو جائے. تو صلیبی جنگوں کا نعرہ لگا کر کے صلیبیت زدہ ذہن پھر اٹھا امریکہ سے، یورپ سے، اور اس نے ہمارے مشرق و مغرب پہ حملہ کیا ہے، اور ریاستی سطح پر کتنے ممالک کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے وہ تیسرا اور خطرناک ترین حملہ جو ہم پر ہوا ہے. اس کے اندر افغانستان تباہ ہو چکا، اس کے اندر عراق تباہ ہو چکا، اس میں لیبیا تباہ ہو چکا ہے، شام تباہ ہو چکا ہے، بوسنیا تباہ ہو چکا ہے، چیچنیا تباہ ہو چکا ہے. ایک عرصے سے یہ جنگ جاری ہے، اور پہلے تو آزاد ہونے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور جو آزاد ہیں پھر ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے عراق کی ایک بہت بڑی فوج تباہ و برباد کر دی گئی، وہاں کے ذرائع وسائل پہ قبضہ ہو چکا. شام میں لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کر دیا گیا. عراق میں کم و بیش 10 لاکھ مسلمان شہید ہو چکا. لیبیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جا چکے. مصر کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا چکے. افغانستان کے اندر ہزاروں لوگ مارے جا چکے. اب اس کے بعد ان طاغوتی طاقتوں کا نشانہ پاکستان ہے. پاکستان کو بھی ایک ریاست، ایک اسٹیٹ کی سطح پر کھڑا نہ رہنے دیا جائے، اس کو بھی تباہ کیا جائے. لہذا اس حوالے سے بھی ہم پر ہر طرح کے حملے اور اٹیک ہو رہے ہیں. پہلی 2 یلغاروں کے باوجود آئیڈیالوجیکل سطح پر بھی اور کلچرل سطح پر بھی ہم زبردست طریقے سے نشانہ بن چکے، اور وہاں سے ہم بہت کچھ کھوکھلے ہو چکے، اور ہماری بنیادیں ہلائی گئی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دین اور ثقافت کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود فزیکل سطح پر، اب اسٹیٹ کی سطح پر، فزیکل سطح پر یہاں پر آ کر پھر ہمیں ابھی اندرونی طور پر اس طرح کے خطرات پیش آ رہے ہیں. بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں. ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے اندر پیدا کیے گئے، ہمارے باہر سرحدوں سے پار
वहाँ महफूज ठिकाने बनाए गए हैं। ये राज बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है कि ये दहशतगर्दी, ये मुल्क दुश्मन अनासिर, इनकी बाकायदा बाहर से तरबियत हो रही है, इनको पाला जा रहा है, इनको मदद फराहम हो रही है। अंदर यहाँ पर उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं। इनको बाकायदा जब अंदर से इनके सारे नाटके बंद हुए तो फिर बाहर अफगानिस्तान के रास्ते से बार बार भेजकर, और जो यहाँ से भाग कर गए उनकी वहाँ हिफाजत करके फिर पाकिस्तान को हिरासा किया जा रहा है। 5 दिनों के अंदर, पिछले 5 दिनों में तकरीबन 100 आदमियों का जा भाग हो जाना बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा लम्हा है। और ये जालिम न मस्जिदें छोड़ रहे हैं, न मज़ारात को छोड़ रहे हैं। ये बहुत संगीन मसला है, बहुत संगीन मसला है। ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल बेस भी रखती है, नजरियाती बेस भी रखती है। ये जो हमारे मुआशरे में शिद्दत पसंदी की लहर है और ये जो नरम गोशे हैं, ये नरम गोशों के अंदर ये दहशतगर्दी के अनासिर ये अपने घोंसले बनाते हैं। ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी है, एक नर्सरी बन जाती है जब आप दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा अपनाते हैं। जब आप मुल्क के जब आप उम्मत के मुकाबले में और मुल्क के मुकाबले में और कसीर लोगों के मुकाबले में शिद्दत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं, जब आप इस तरह की तालीम देते हैं, जब लोग बिला सोचे समझे जिहाद के नारे लगाते हैं और खिलाफत की बातें करते हैं और हर तरह का बेसोचे समझे बयान देते हैं, जब असलाह की नुमाइश होती है, जब अस्करी तरबियतें होती हैं और फिर इसके अंदर जब दीन को इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो ये मामला बहुत नाजुक हो जाता है। फिर यहीं से हमारा दुश्मन फायदा उठाता है और ऐसे ही अनासिर को इस्तेमाल करके वो मुल्क की जड़ें हिला के रख देता है। फिर वो एक तरफ एक आइडिया को तस्कीन दे रहा होता है और दूसरी तरफ मुल्क को नेस्त नाबूद कर रहा होता है। हमें अंदाजा नहीं कि अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ होंगे और फिर खिलाफत कहाँ आएगी और हुकूमत कैसे बनेगी और इस्लाम कहाँ नाफिज होगा। ये मुल्क है तो सब कुछ है। दीन इस्लाम की सिर्फ वही तालीम मुस्बत है और मबनी बर हक है। दीन इस्लाम की सिर्फ वही तशरी, कुरान और हदीस की सिर्फ वही तशरी काबिल कबूल है जो उम्मत और आपके मुल्क को मिल्लत की हिफाजत की ज़ामिन हो, जो उम्मत के और मुल्क को मिल्लत के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे। वही तशरी काबिल तारीफ भी है, काबिल तकलीद भी है। वही तशरी है वाहिद। इसके अलावा कोई ऐसी तशरी, कोई ऐसा फलसफा, कोई ऐसा नारा जिससे आपका मुल्क एक सिक्योरिटी स्टेट बन जाए, जिससे आपके दरमियान खून के धारे बह जाएं, जिससे नफरतों के लावे फट फट के आपको बहा के ले जाएं, ऐसी कोई तशरी दीन की तशरी नहीं है। ये बात दिमागों में बिठा लीजिए, ऐसी कोई तशरी दीन की तशरी नहीं है।